یہ کیا حرکت ہے؟ تم دونوں کو ذرا بھی اندازہ ہے کہ بابا کتنے پریشان تھے؟ چھوٹے بچے تو نہیں ہو نا، اب تم دونوں کچھ عقل کیا کرو۔ اتنا پریشان ماما بابا کو آج نہیں تو کل بابا لے آتے ہی نہ ملوانے، پھر یہ سب کرنے کا کیا مقصد بنتا تھا؟ لیزا بالکل سیریس انداز میں انہیں ڈانٹ رہی تھی، جبکہ مگزم اور الفرا حیران اسے دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے آج پہلی بار اسے ایسے سنجیدگی سے بات کرتے دیکھا تھا، جو اپنے بھائیوں کی کلاس لے رہی تھی۔ ویسے تو وہ بالکل بچی لگتی تھی، مگر اپنے بھائیوں کے معاملے میں وہ بالکل کسی سمجھدار بہن کی طرح دیکھ رہی تھی۔ سوری آپی، احمد اور علی شرمندگی سے کہا۔ کیا کروں میں تم لوگوں کی سوری کا؟ لیزا بولتی خاموش ہوگی، جبکہ اس کے چاروں بھائی یہ خاموشی اچھی طرح سمجھ گئے تھے۔ یہ کھلا ناراضگی کا اعلان تھا۔ احمد اور علی آرام سے اٹھے اور لیزا کے دائیں بائیں بیٹھ گیا۔ آپی سوری نا، اب ایسا کچھ نہیں کریں گے، پکا، آپ پلیز ناراض نہ ہو۔ ان دونوں نے پھر سے معافی مانگی، اور اگر کیا تو لیزا نے ان دونوں کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، پکا نہیں کریں گے وعدہ؟ اگر اب تم دونوں نے پریشان کیا تو یاد رکھنا میں تم دونوں سے نہیں ملوں گی، اور میں جو بولتی ہوں وہ کبھی نہیں بدلتا، جانتے ہو نا اچھے سے۔ علیزا نے سنجیدگی سے بولا، جی پکا وعدہ، نہیں کریں گے اب کبھی بھی۔ دونوں بولتے اسے یقین دلانے لگے۔ ٹھیک ہے عمر، تم ہی انہیں تھوڑی عقل دے دیا کرو کہ تم بھی ان جیسی حرکتوں میں مصروف ہوتے ہو۔ علیزا کی تو پو کا رخ اب عمر کی جانب تھا، جبکہ عمر تو علیزا کی بات پر ہڑبڑا ہی گیا۔ یار آپی کچھ خدا کا خوف کرے، میں کیوں ان جیسی حرکتیں کروں گا؟ عمر کو اپنی بے فضول کی عزت افزائی پر افسوس ہوا، جبکہ عاصم اپنی ہنسی کنٹرول کرنے کے چکر میں لال پیلا ہو رہا تھا، اور مگزم بھی بڑی فرصت سے اپنی بیوی کو دیکھنے میں مصروف تھا، جو کہ اپنے بھائیوں کے قبیلے کی سردار بنی بیٹھی فیصلے کر رہی تھی۔ عاصم میری بات سنو، علیزا نے نیا حکم جاری کیا اور عاصم کے ساتھ آ کر بیٹھ گئی، اس بات کا دھیان دیے بغیر کہ وہ عاصم اور مگزم کے درمیان میں بیٹھ رہی ہے۔ جی آپی ایسے نہیں، کان میں بات سنو۔ اور عاصم بولتی تھوڑا آگے ہو کر بیٹھی، اور عاصم نے اپنا کان قریب کیا اور علیزا نے اسے کچھ کہا تو وہ سیدھا ہوتا ہاں میں سر ہلا گیا۔ یہ کام کال ہو جانا چاہیے۔ اوکے، علیزا نے عاصم کو دیکھتے ہوئے بولی، جبکہ مگزم یہ سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ اب محترمہ کیا کرنے والی ہے۔ وہ سب بہت سی باتیں کرنے کے بعد واپس گھر کو روانہ ہوئے، جبکہ علیزا بھی اب انتہا کی تھک چکی تھی۔ وہ روم میں مگزم سے پہلے آ گئی تھی، آتے ہی وہ چینج کرنے چلی گئی۔ مگزم روم میں آیا تو اسے علیزا کہیں نہیں دکھی۔ وہ اپنی گھڑی اتارتا سر ٹیبل پر رکھتا، اپنا ڈریس لیتا، چینج کرنے واش روم میں گھس گیا۔ علیزا چینج کر کے آئی تو کمرہ خالی تھا، مگر واش روم سے پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی۔ اپنی بند ہوتی آنکھوں سے جلدی سے بیڈ پر بلنکٹ میں گھس گئی۔ مگزم باہر آیا تو دیکھا میڈم کل کی طرح آج بھی کمبل میں مکمل چھپی ہوئی ہے۔ وہ لائٹس بند کرتا بیڈ کی دوسری سائڈ پر آ کر لیٹا اور ایک جھٹکے سے علیزا کو کمر سے تھامے اپنی جانب کھینچا۔ علیزا ابھی چیختی، مگزم نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ چکا تھا۔ چپ کر کے سو جاؤ بیبی، اور مزاحمت کرنے کی کوشش مت کرنا، کیونکہ تم جانتی ہو کہ یہاں سے تم نہیں نکل سکتی۔ اب چپ چاپ سو جاؤ۔ مگزم بولتا ہوا کمبل دونوں پر ٹھیک سے لیتا علیزا کو مضبوط حصار میں لیے آنکھیں موند کے، جبکہ علیزا جانتی تھی کہ اب سب کرنا بیکار ہے، اس لیے وہ بھی اپنی نیند سے چور ہوتی آنکھیں بند کر گئی۔ کچھ دیر بعد مگزم کو علیزا کی بھاری سانسیں اپنے سینے پر پڑتی ہوئی محسوس ہوئی، مطلب وہ سو چکی تھی۔ وہ مسکرایا، علیزا کے ماتھے کو چومتا، خود بھی نیند کی وادی میں گم ہو گیا۔ جان سے وہ اپنا کام کے سلسلے میں ایک ہفتے سے ملک سے باہر امریکہ گیا ہوا تھا، اور آج وہ واپس پاکستان پہنچا۔ حویلی میں داخل ہوا تو اسے کوئی بھی نظر نہیں آیا۔ اسے ملازمہ اس کی طرف آتی ہوئی دکھائی دی۔ السلام علیکم چھوٹے صاحب۔ وعلیکم السلام، کہاں ہیں سب؟ کہیں گئے ہیں کیا؟ جہان زیب نے حویلی میں نظر دوڑاتے ہوئے کہا۔ جی وہ مگزم میاں کی منگنی کرنی تھی نا، اس لیے سب خواہ گئے ہیں۔ ٹھیک ہے، جہان زیب ملازمہ سے کہتا جیسے آیا تھا ویسے ہی باہر نکل گیا، اور اس کا ارادہ اب خانوال جانے کا تھا۔ علیزا کی آنکھ فجر کی اذان کھلی، اس نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو مگزم اسے کسی تکیے کی طرح بازو میں بھرے سو رہا تھا۔ علیزا نے سر اونچا کر کے مگزم کی طرف دیکھا، لیمپ کی پڑنے والی روشنی سے اس کا چہرہ صاف دکھائی دے رہا تھا۔ سفید سرخ رنگت، مغرور ناک، چہرے پر گھنی مونچھیں، ہلکی داڑھی، وجاہت سے بھرپور مرد بے شک کسی بھی لڑکی کا آئیڈیل ہو سکتا تھا، مگر وہ شخص اسے بن مانگے ملا تھا۔ علیزا آج پہلی بار اپنے بھائی اور بابا کے علاوہ کسی مرد کو اتنے غور سے دیکھ رہی تھی، اور وہ کوئی غیر نہ تھا، اس کا مرہم تھا، ساری زندگی کا ساتھی۔ علیزا بے دہانی میں مسلسل اسے ہی دیکھ جا رہی تھی کہ اچانک مگزم نے اپنی آنکھیں کھول دی، جبکہ علیزا کے ایک دم سے چودہ طبق روشن ہو گئے اور ایک دم ڈر کر چیخ ماری۔ مگزم کے سینے میں چہرہ چھپا گئی جیسے کوئی جن دیکھ لیا ہو، جبکہ مگزم سے اپنی ہنسی کنٹرول کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ وہ علیزا کے جاگتے ہی اٹھ گیا تھا، مگر ایسے ہی پڑا رہا۔ علیزا کو اپنی پوزیشن کا احساس ہوتے ہوئے ایک دم سے اٹھنے کی کوشش کرنے لگی۔ کیا ہوا، کوئی جن دیکھ لیا ہے کیا؟ مگزم نے اپنا حصار تنگ کرتے ہوئے کہا۔ آپ کسی جن سے کم ہیں کیا؟ علیزا بڑبڑائی۔ اچھا تو میں تمہیں جن لگا ہوں؟ جن تو اور بھی بہت کرتے ہیں، مگزم بولتا۔ اپنا چہرہ ایک دم علیزا کے قریب گیا، جب کہ وہ تو بوکھلا ہی گئی۔ نہیں، مجھے نماز پڑھنی ہے، آپ مجھے چھوڑیں، علیزا نے مگزم کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، اور
یہ وہ واحد ہتھیار تھا جو مقدم کو بے بس کر دیتا تھا۔ لیزا کا اس کی آنکھوں میں دیکھنا مقدم کا پل میں دل دھڑک گیا۔ وہ نرمی سے اس کی آنکھوں پر لب رکھتا ہوا اٹھا اور اسے بھی اٹھا کر بٹھا دیا۔ لیزا تو موقع ملتے ہی جلدی سے اٹھی اور اپنا دوپٹہ لیے واش روم کی طرف بھاگی اور مقدم بھی اٹھا چینج کر کے مسجد کی جانب چل دیا۔ لیزا نماز پڑھ کر قرآن پاک کی تلاوت کر رہی تھی۔ ابھی وہ تلاوت کر کے قرآن پاک بند کر رہی تھی جب مقدم کمرے میں داخل ہوا۔ لیزا نے قرآن پاک بند کر کے سائڈ ٹیبل پر رکھا اور مقدم کی طرف دیکھا جو اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ لیزا نے مقدم کی طرف دیکھے ہلکی سی اسمائل پاس کی جبکہ مقدم بھی مسکراتا ہوا لیزا کی طرف آیا۔ لیزا اٹھ کر آنکھیں بند کرتی منہ میں کچھ پڑھ کر مقدم کے چہرے پر پھونک ماری جس سے مقدم نے اپنی آنکھیں بند کر کے محسوس کیا اور لیزا کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا جیسے کہنا چاہ رہا ہو کہ یہ کیا تھا۔ وہ میری ماما بھی بابا کو ہمیں قرآن پڑھ کر ایسے ہی دم کرتی ہیں۔ وہ بولتی ہیں ایسا کرنے سے اللہ پاک ہر بری بلا سے دور رکھتے ہیں اور ہماری حفاظت کرتے ہیں۔ لیزا نے مسکرا کر بتایا جبکہ مقدم اس کی بات پر سرشار سا ہوتا اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے ساتھ لیے بیڈ پر بیٹھ گیا اور محبت سے اس کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ آج میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں جو تمہیں نہیں معلوم۔ مقدم کے بولنے پر لیزا نے سوالیہ نظروں سے مقدم کی طرف دیکھا۔ تمہیں یاد ہے تم نے کسی کی جان بچائی تھی؟ مقدم نے لیزا کی جانب دیکھتے ہوئے بولا جبکہ لیزا نے نفی میں سر ہلایا۔ مقدم نے آہستہ سے اس کا دایاں ہاتھ پکڑا جس کی ہتھیلی پر زخم کا ہلکا سا نشان تھا، جھک کر اس کی ہتھیلی پر لب رکھے جبکہ لیزا نے گھبرا کر ہاتھ پیچھے کرنا چاہا مگر ہمیشہ کی طرح ناکام۔ اس دن تم نے کسی اور کی نہیں مجھے بچایا تھا مقدم۔ میرا میر احمد اتنا کمزور تو نہ تھا کہ ایک چاقو کے وار سے مر جاتا مگر اس دن تمہاری آنکھوں کے سر عام ایک وار کیا تھا اور وہ سیدھا میرے دل پر لگا تھا۔ میں نے کبھی کسی کو نہیں چاہا، مجھے محبت نہیں کرنی آتی مگر میں نے تم سے عشق کرتا ہوں میری جان۔ لیزا حیرت سے مقدم کی طرف دیکھ رہی تھی۔ مطلب اس دن وہ حملہ مقدم پر ہوا تھا جو بھی تھا مگر وہ اب اس کا شور تھا، اس کا لیزا کے لیے فکر مند رہنا، اسے اچھے سے ٹریٹ کرنا اور اس کی خوشحالی کا خیال رکھنا۔ لیزا کا دل اب مقدم کی طرف مائل ہونے لگا تھا۔ شاید خدا نے نکاح میں طاقت ہی اتنی رکھی تھی جو دو انجان لوگ ایک دوسرے سے منسلک ہو کر ان کی زندگی کا حصہ بن کر دل میں اترنے تک کا فیصلہ طے کرتے ہیں۔ اور آپ کو کیوں مارنے آئے تھے؟ لیزا نے ہلکی سی آواز میں پوچھا۔ ہزاروں دشمن ہیں اس دنیا میں میرے مگر میں کسی کی اتنی جرأت نہیں مقدم میر احمد کو مار سکتی کیونکہ یہ دنیا میری وحشت کو جانتی ہے مگر میرے گھر والے میری محبت کو جانتے ہیں اور تم میری بیوی ہو، میری پہلی اور آخری محبت، میری عزت، اور میں اپنی عزت کی حفاظت کرنا جانتا ہوں اس لیے تمہیں دنیا کی نظروں سے بچا کر رکھا ہے۔ تم اب میری امانت ہو اور یہ بات کبھی مت بھولنا۔ اس گھر سے قدم باہر رکھنے کا مطلب ہے کہ تم میری امانت میں خیانت کی اور یہ چیز میں برداشت نہیں کر سکوں گا۔ مقدم کا لہجہ اب سنجیدہ تھا۔ میں ایسا نہیں کروں گی، لیزا نے مقدم کی طرف دیکھتے ہوئے کہا جسے یقین دلانا چاہ رہی ہے۔ مقدم اس کی بات پر مسکرا دیا۔ چلو پھر اٹھو، مجھے اپنے جیسا میچنگ ڈریس نکال کر دو۔ مقدم لیزا کو تنگ کرتے ہوئے بولا۔ آپ پھر مجھے تنگ کر رہے ہیں؟ لیزا منہ پھلا کر بولی جبکہ مقدم کا کہکا پورے کمرے میں گونجا۔ میری جان میں تنگ نہیں کر رہا، مجھے تو اب میچنگ ہی ڈریس پہننا ہے۔ چلو شاباش، جلدی سے نکالو، میں آتا ہوں۔ مقدم بولتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا ڈریسنگ روم میں چلا گیا۔ لیزا اٹھی اور اب مقدم کے لیے گرے 3 پیس سوٹ نکالا کیونکہ اس نے بھی گرے ہی فراک پہنی ہوئی تھی۔ جہان زیب کی گاڑی خان میں داخل ہوئی اور جہان زیب نے گاڑی سے نکلتے اندر کی جانب قدم بڑھائے۔ گھر میں داخل ہوتے ہی اب ناشتہ کے ٹیبل پر بیٹھے ہوئے نظر آئے تو قدم ان کی جانب بڑھائے۔ السلام علیکم، قریب جاتے سب سے سلام کیا اور بی جان کے ساتھ بیٹھ گیا۔ وعلیکم السلام، تم کب آئے؟ بی جان پیار سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتی ہوئی بولی۔ کچھ دیر پہلے، پتہ چلا آپ یہاں ہیں، میں بھی یہاں آ گیا۔ ہاں، مقدم کا نکاح کرنے آئے تھے مگر کسی مسئلے کے تحت مقدم نے ہمارے پہنچنے سے پہلے نکاح کر لیا۔ اور ابھی بی جان بول رہی تھی کہ سیڑھیوں کے پاس افرا کی آواز انہیں سنائی دی۔ او مائی گاڈ، آج چاند سورج آگے پیچھے، افرا نے اونچی آواز میں بولا، یہ غور کیے بغیر کہ جہان زیب بھی ادھر ہی بیٹھا ہے۔ افرا کے بولنے پر سب نے گردن گھما کر پیچھے دیکھا جہاں لیزا آگے اور مقدم اس کے پیچھے سیڑھیاں اترتے آ رہے تھے۔ دونوں نے سیم ڈریس پہنے تھے۔ لیزا کا چہرہ ہر قسم کے میک اپ سے عاری تھا مگر پھر بھی وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بہت خوبصورت لگ رہے تھے۔ افرا کی بات سن کر لیزا کے قدم وہیں رک گئے اور مڑ کر مقدم کو دیکھا۔ وہ مسکراتا ہوا اس کے برابر آیا اور ہاتھ پکڑ کر چلنے لگا جبکہ افرا کو ایک گھوری سے نوازا۔ اوکے بھائی، گھورے نہیں، میں معافی چاہتی ہوں، آپ کی بیگم کی شان نے وجہ گستاخی کی، افرا ہنستے ہوئے بولی اور قدم آگے کی جانب بڑھائے جبکہ جہان زیب کو دیکھتے ہی دل کی دھڑکن ایک دم سے تیز ہوئی۔ خود کو کنٹرول کرتی اپنی کرسی پر جا بیٹھی۔ یہ منظر جہان زیب کے لیے کتنا ناقابل برداشت تھا یہ وہی جانتا تھا۔ لیزا کو مقدم کے ساتھ دیکھ کر دل 100 ٹکڑوں میں تقسیم ہوا تھا، دل پھٹنے کو تیار تھا، ایسے جیسے کسی نے سانسیں اپنی مٹھی میں قید کر لی ہوں۔ ایک دم اس کے دل میں درد سا اٹھا، وہ بنا کسی کو دیکھے اپنی جگہ سے اٹھا اور وہاں سے نکلتا چلا گیا جبکہ اس کی وجہ مقدم لگا تھا، شاید پھر ان کی لڑائی ہوئی ہو
मुग्ज़म और अलीज़ा अपनी कुर्सी पर बैठे नाश्ता करने लगी। अब अलीज़ा साहब से बातें करने लग गई थी, सब में घुलने मिलने लगी थी। जहां से अपने कमरे में आया तो बेख्तियार अपने दिल के मुकाम पर हाथ रखा। इसकी तकलीफ बढ़ती जा रही थी। क्या कुछ नहीं था इसकी आंखों में अलीज़ा के लिए मोहब्बत, इज्जत, चाहत। दिन रात दुआएं मांगी इसने मगर वो ना मिल सकी। क्या मेरी दुआएं, मेरी लगन इतनी कमज़ोर थी कि मैं किसी के चाहने जाने के काबिल नहीं हूँ? वो खुद से बोल रहा था। जब बीजान कमरे में दाखिल हुई और झांझे पर नज़र पड़ते ही अपना दिल थामती रह गई। या अल्लाह, मेरा बच्चा क्या हुआ? ये क्या हालत बना ली है? बीजान इसके करीब बैठते इसका हाथ पकड़ते हुए बोली तो झांझेब ने अपनी सुरख आंखें खोलकर बीजान को देखा और उन्हें बेड पर बिठाकर इनके दोनों हाथ पकड़े ज़मीन पर बैठ गया और सर झुका लिया। क्या मैं चाहिए जाने के काबिल नहीं हूँ? बीजान झांझेब ने सर झुकाए हुए पूछा तो बीजान ने तड़प कर इसकी जानिब देखा। क्या हुआ है मेरा बच्चा? इस तरह की बातें क्यों कर रहे हो? बीजान की आवाज़ सुनते झांझेब ने अपना सर उठाकर बीजान की तरफ देखा तो बीजान अपना दिल थामती रह गई। झांझेब की आंखें लाल अंगारे बनी हुई थी, चेहरा आंसुओं से तर था। वो कहीं से भी वो मजबूत झांझेब नहीं लग रहा था जो अपने माँ बाप के मरने के बाद भी कभी नहीं रोया था। मजबूत हिसाब का मर्द आज ऐसा मुसाफिर लग रहा था जो चलते चलते थक गया हो और इसे चाह कर भी अपनी मंजिल ना मिली हो। बीजान, मेरा क्या कसूर है? आखिर मुझसे क्यों सब छीन लिया जाता है? मेरी किस्मत ऐसी क्यों है? बीजान वो बीजान की आंखों में देखते हुए पूछ रहा था। मम, मैं इसके बगैर नहीं रह सकता। बीजान, मैंने तो इससे मोहब्बत की थी ना, फिर उसे क्यों छीन लिया गया मुझसे? मम, मेरा सांस रुक रहा है। बीजान, मुझे आली दे, मैं नहीं रह सकता उसके बगैर। जहान से अधूरा सा अलीज़ा के बगैर। बीजान प्लीज़ मुझे मेरी आली ला दें। वो बोलता हुआ दीवार के साथ लगता वहीं ढह सा गया। बीजान ने ज़ारुख्तार रोते हुए इसे संभालना चाहा मगर वो एक जवान रोता हुआ मर्द इनसे कैसे समझता है। मेरी जान, मेरा बच्चा, हौसला करो। बीजान हिम्मत करके इसे बेड तक लाई और इसे लेटाया और इसका सर अपनी गोद में रखकर बैठ गई। झांझेब अब अपने होश में नहीं था। वो मुसलसल वो वही अल्फाज बड़बड़ा रहा था। बीजान को समझ नहीं आ रही थी कि वो उसे कैसे संभाले। और अलीज़ा मुग्ज़म की बीवी थी, वो कैसे इसे अलीज़ा ला देती? काश किस्मत वो ये कर सकती या नामुमकिन था। वो मुग्ज़म की अलीज़ा के लिए मोहब्बत देख चुकी थी। बीजान उसने फिर छीन लिया, वो सब छीन लेता है। झांझेब मुसलसल बोल रहा था जबकि दरवाजे के पास खड़ी इफ्रा रोते हुए अपने मुंह पर हाथ रखे अपनी चीखों का गला घोंट रही थी। वो पहले हिम्मत जमा करती अपने कमरे में आई, दरवाज़ा बंद करती, साथ ही बैठती चली गई और ज़ारुख्तार रोने लगी। इससे अपने दिल का दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा था। इसकी बचपन की मोहब्बत कोई और थी। ये दुख, ये दर्द। इसने कर्ब से आंखें बंद कर ली मगर दिल आज फटने को तैयार था। वो उठी और वज़ू करके बाहर नमाज अदा की और जैसे ही दुआ के लिए हाथ उठाए तो हिचकियों से रोने लगी। आखिर क्यों अल्लाह पाक, ऐसा क्यों हुआ? मैंने तो बचपन से इस शख्स को आपसे मांगा था ना, फिर इसके दिल में किसी और के लिए मोहब्बत क्यों पैदा की? आखिर मेरी दुआ क्यों कबूल क्यों नहीं हुई? क्यों मुझे इस सफ़र का मुसाफिर बना दिया जिसकी मंजिल नहीं है? आपने क्यों मेरी दुआ पर कुन नहीं फरमाया? वो बिल कर रोती अपने खुदा से शिकवा कर रही थी, ये सोचते बगैर कि वही खुदा है जो मुसाफिर बनाकर मंजिल देता है, जो मंजिलों को पार करवाने का सफ़र कुन का सफ़र मुकम्मल करता है। अलीज़ा कब से बैठी इफ्रा के आने का इंतज़ार कर रही थी, जो आने का नाम ही नहीं ले रही थी। वो उठी और अपना सामान देखने लगी जो कि सारा का सारा पेंटिंग का था। ये सब अलीज़ा ने आसिम से मंगवाया था जो कि इसके सीक्रेट कमरे में मौजूद होता था और घर वालों और आयशा और मरियम के अलावा ये बात कोई नहीं जानता था कि अलीज़ा को पेंटिंग भी करनी आती है। वो पहले ड्रेसिंग रूम में गई और कोई ढीला ढाला सा ड्रेस पहन कर आई, फिर अपना सारा सामान भी ड्रेसिंग रूम में सेट किया और जो चाहिए था वो सब कमरे की खिड़की के पास तरतीब से रखा और कुछ सोचती हुई अपने हाथ चलाने लगी।